السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اچھا جی، تھوڑا سا مجھے اگر کچھ لوگ ریمائنڈر کے طور پہ یاد دلا سکیں کہ ہم نے لاسٹ 2 کلاسز میں کیا کیا کور کیا ہے۔ سیکوینس سے بتانا ضروری نہیں ہے، جسٹ بریفلی کچھ ٹاپکس جو ہم نے چیزیں کور کی تھیں وہ آپ مجھے تھوڑی سی مینشن۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو ہم نے حرکات کا کانسیپٹ کور کیا تھا۔ حرکت کے لحاظ سے ہم نے ضمہ، فتحہ، کسرہ، ساکن، تنوین، تشدید، یہ سارے ٹاپکس ہم نے کور کیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ہم نے اور آپ نے کیا مینشن کیا، اسم فعل اور کلمے کی ہم نے اقسام مینشن کی تھی۔ کلمے جو میننگ فل ورڈز ہیں ان کی ہم نے اقسام مینشن کی تھی، تو اس میں اسم، فعل اور حرف، پھر ان تینوں میں کیا فرق ہے وہ ہم نے مینشن کیا تھا کہ حرف جو ہے وہ اپنا معنی خود واضح نہیں کر پاتا، اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اپنے معنی کو کلیریفائی کرنے کے لیے اس کو کسی دوسرے ورڈ کی، دوسرے کلمے کی یعنی محتاج ہوتا ہے وہ۔ اور اسم جو ہے وہ اپنا معنی تو خود واضح کر پاتا ہے لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، اور فعل کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور حروف ہجائیہ ہم نے بات کی تھی، یہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں الف با تا سا وغیرہ، ان کو حروف ہجائیہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ورڈ، کلمہ جو فارم ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ اسم اور فعل جو ہے وہ عام طور پہ کم از کم 3 الفابیٹس سے فارم ہوتے ہیں، اور حروف جو ہیں یعنی جو کلمے کی قسم والے حرف ہیں وہ کم الفابیٹ سے بھی فارم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے کیمرے کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ اگر ویڈیو آن ہو جائے غلطی سے یا اتفاقاً تو اس کو آف کر لیں برائے مہربانی۔ اور چیٹ باکس پہ آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ صرف ضرورت کی چیزیں ہی مینشن کریں۔ اگر میں کوئی سوال کرتا ہوں اور اگر آپ جواب لکھ رہے ہوں اور آپ کے لکھنے کے بیچ میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی اور نے وہی جواب لکھ دیا ہے تو آپ کوشش کر کے پھر اس جواب کو آپ نہ مینشن کریں۔ ٹھیک ہے جی، میں چیٹ کو ڈس ایبل فی الحال نہیں کروں گا کیونکہ میں جب یہ ٹاپکس پڑھا رہا ہوں تو مجھے بیچ میں آپ کا فیڈ بیک چاہیے ہوگا۔ بیچ میں اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو میں اسی وقت جو ہے پریفر کروں گا کہ مجھے مینشن کر دیا جائے، کیونکہ پورا ٹاپک کور کرنے کے بعد اگر واپس سے میں شروع کرنے کی کوشش کروں یا بیچ میں کوئی اینڈ میں کوئی ایسا سوال ہے جو چیزوں کو واپس سے ریپیٹیشن مانگے گا تو وہ پھر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ چیٹ باکس آپ لوگوں کے پاس امانت ہے، آپ لوگوں نے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ہم نے ڈسکس کیا تھا کلمے کی اقسام، ٹھیک ہے، اور کلمے میں ہم نے جو پہلی ایک دیکھنی ہے وہ ہے اسم۔ اب کچھ مندرجہ جو آنے والی کلاسیں ہیں انشاءاللہ وہ ہماری اسم کے حوالے سے ہوں گی، اسم کے ٹاپک کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، جن کو آواز نہیں آ رہی وہ دیکھیں، جب آپ کلاس جوائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس جوائن وتھ آڈیو یا ایسے آڈیو کا کوئی آپشن آتا ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے، ٹھیک ہے، ڈیوائس آڈیو، اس کو کلک کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو آواز آنے لگے گی۔ لیکن خیر فی الحال ان کو اگر میری آواز نہیں آ رہی تو کوئی اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کو پلیز گائیڈ کر دیں، یا گروپ میں آپ لوگوں کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں ان کو کوئی انفارم کر دیں۔ جی جزاک اللہ خیرہ، جو انہوں نے بتا دیا۔ اچھا جی، اب ہم بات کر رہے ہیں اسم کی، تو اسم کے بارے میں ہم نے یہ بات کر لی کہ اسم ایک ایسا کلمہ ہوگا، ایک ایسا میننگ فل ورڈ ہوگا جو کہ اپنا معنی خود واضح کر رہا ہوگا لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو ابھی کچھ کلاسز تک ٹاپکس چلیں گے عربی گرامر کے حوالے سے وہ اسم کی ڈیٹیل ہوگی، اسم کے بارے میں کچھ بحث ہوگی ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے۔ ٹھیک ہے، اسم کے مختلف زاویوں سے ہمیں اس اسم کا جو ہے ایک تجزیہ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسم کے حوالے سے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ کچھ 4 چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے اسم کے حوالے سے۔
کہ وہ ان 4 چیزوں کے اعتبار سے کس طرح کا ہے، اور پھر میں بھی صرف ان کو مینشن کروں گا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم ان میں سے ہر ایک چیز کی کسی حد تک کچھ ڈیٹیل ڈسکس کرتے رہیں گے. اچھا جی، اسم کے بارے میں ایک جو ہمیں ڈسکشن ہوگی ہماری، وہ اسم کی وسعت کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے ایک ہم اسم کی ڈسکشن کریں گے. دوسری ہماری جو ایک ڈسکشن ہوگی وہ اسم کے جنس کے اعتبار سے ہوگی. تیسری جو ہوگی وہ عدد کے اعتبار سے ہوگی. اور چوتھی جو ہوگی وہ ہماری اعراب کے حساب سے ہوگی. ٹھیک ہے، ہم اسم کا انالیسز اور تجزیہ کریں گے اسم کے ان 4 اعتباروں کے حوالے سے. ایک ہوگی اسم کی وسعت. وسعت کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر جب اردو وغیرہ میں لکھتے ہیں تو پھر اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ایک ہو جائے گی اسم کی وسعت، ایک ہو جائے گا اسم کا جنس، ایک ہو جائے گی اس کی عدد، اور چوتھی ہو جائے گی اس کا اعراب. جن ایریاز میں سگنلز ویک ہوتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ ایشوز ہوتے ہیں تھوڑے سے. اگر زیادہ لوگوں کی ویڈیوز آن ہوگی تو ان کی جو ڈاؤن لوڈنگ وغیرہ کی سپیڈ پہ فرق آئے گا، اور ان کو کلاس کی آواز اٹک اٹک کے آئے گی، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی ویڈیوز کو آف کر دیں. جو ہماری کلاس کی جو اسکرین شیئر ہو رہی ہے اس پہ سب نے فوکس کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس پہ فوکس کریں، اپنی ویڈیوز آف کر دیں اور آواز کھلی رکھیں تاکہ آپ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ اس کو آپ سن سکیں انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے جو بندو طبیب آپ کا جو ہے کہ سوال ہے حروف مدہ وغیرہ جو ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے کلاس کے آخر میں جو ہے یہ واپس اس کو مینشن کر دیجیے گا. میں کلاس کے آخر میں جو ہے انشاءاللہ اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ جو چاروں چیزیں ہیں ان کی ڈیٹیل ڈسکشن ہم کریں گے. فی الحال میں بریفلی جو ہے جیسے جیسے ٹاپکس آتے رہیں گے میں اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی، بس ابھی ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کچھ عرصے میں انشاءاللہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں ہمیں یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے، کہ کچھ کلاسز کے بعد جب آپ کو کسی اسم کا تجزیہ کرنے کو کہا جائے تو آپ کسی بھی اسم کے ان چاروں اعتبارات سے بتا سکیں کہ وہ وسعت کے اعتبار سے کیسا ہے، جنس کے اعتبار سے کیسا ہے، عدد کے اعتبار سے کیسا ہے، اور اعراب کے اعتبار سے کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. تجزیہ میننگ انالیسس. تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے انالیسس، یعنی آپ اس کی ڈیٹیلز بتا سکیں. ٹھیک ہے، آپ اس کی ڈیٹیلز بتا سکیں کہ وہ وسعت کے اعتبار سے کس طرح ہے، جنس کے اعتبار سے کس طرح ہے، عدد کے اعتبار سے کس طرح ہے، اور اعراب کے اعتبار سے کس طرح ہے. بریفلی ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ایک ایک ٹاپک کی ڈیٹیل میں جائیں گے. وسعت سے مراد جو ہوتی ہے ہماری، وہ ہم عربی میں 2 اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے معرفہ اور دوسرا ہوتا ہے نکرہ. ٹھیک ہے، کہ ایک اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے یا پھر نکرہ ہے. اس کے لیے انگلش میں جو ہے وہ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ ناؤنز بھی یوز ہوتے ہیں. اور اگر ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ کا کانسیپٹ کسی کو کلیئر نہیں ہے تو کسی حد تک یہ جو پراپر اور کامن ناؤن کی جو ایک ڈفرینشیشن ہوتی ہے کسی حد تک جو ہے وہ آپ اس پہ لاگو کر سکتے ہیں. ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ عربی میں ہماری معرفت اور معرفہ اور نکرہ سے کیا مراد ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جنس کے اعتبار سے ایک کلمہ جو ہے، ایک اسم جو ہے وہ یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. اور یہ تقسیم عام طور پہ تقریباً اکثر زبانوں میں ہوتی ہے. انگلش میں بھی ہم دیکھتے ہیں جینڈر کے اعتبار سے میل فیمیل، اردو میں بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی ایک کلمہ جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے. دوسری عدد. عدد کے اعتبار سے ایک جو ڈیٹیل ہے، جیسے اردو میں ہوتا ہے واحد اور جمع. ٹھیک ہے، انگلش میں سنگولر اور پلورل. لیکن عربی میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربی میں عدد کے اعتبار سے ایک اسم جو ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ کہلاتی ہے تثنیہ. واحد کا مطلب ہوتا ہے سنگولر یعنی کہ ایک، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے 2. ٹھیک ہے، تثنیہ سے مراد ہوتی ہے 2، اور جمع سے مراد ہوگی 3 اور 3 سے زائد. ٹھیک ہے، تو عربی میں جب ہم ایک کلمے کی عدد کے اعتبار سے بات کرتے ہیں اسم کی، تو اسم عدد کے اعتبار سے واحد بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ 1 ہو، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ 2 ہو،
اور جمع بھی ہو سکتا ہے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن ابھی میں ایک چیز کلیریفائی کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا کورس جو ہے وہ بیسک بنیادی کورس ہے، تو اس میں ہم تمام ڈیٹیلز کی طرف چونکہ نہیں جا رہے، اس لیے ہم اس کورس میں تثنیہ کو کور نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جو فرسٹ ایئر میں آپ کی جو عربک گرامر ہے اس میں آپ لوگ تثنیہ کے کانسیپٹ کو ڈسکس زیادہ نہیں کریں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تثنیہ جو ہے وہ کم ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی یوزیج کے اعتبار سے واحد اور جمع کے کمپیریزن میں تثنیہ کا استعمال کم ہے. اور دوسرا چونکہ ہمیں اس کورس کو آسان کرنا ہے شروع میں، تاکہ جو بالکل بیسک بنیادی کانسیپٹس ہیں ان پہ آپ کی گرپ اچھی ہو جائے، تو اس لیے کچھ چیزوں کو جو کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں ایک تثنیہ کا کانسیپٹ ہے کہ تثنیہ کے کانسیپٹ کو جو ہے ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو تثنیہ کے کانسیپٹ کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عربی میں عدد کے اعتبار سے جو ٹینس ہوتا ہے وہ واحد کا بھی ہوتا ہے، تثنیہ ڈوئل 2 کا بھی ہوتا ہے، اور جمع پلورل 3n+ کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثنی از دا سیم ایز تثنیہ. جی مثنی جو ہے وہ تثنیہ کا دوسرا نام کہہ سکتے ہیں. جی. اعراب ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو لوگ عربی پہلی بار پڑھ رہے ہیں، خاص کر اعراب ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ اردو اور انگلش میں نہیں پایا جاتا. اعراب جو ہے وہ عربی میں ایک کانسیپٹ ہے اسم کے حوالے سے، تو اسم اور فعل دونوں کے حوالے سے ویسے، لیکن اسم کے اعتبار سے اعراب ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ پہلے کافی لوگوں نے ڈسکس نہیں کیا ہوتا، یا پہلے کبھی ان کا اس سے گزر نہیں ہوا ہوتا. تو یہ ایک ٹاپک ہے جو تھوڑا سا کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے انیشیلی ٹرکی ہوتا ہے. تو آپ نے فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے جب ڈسکس کریں گے تو ساری چیزیں اپنے وقت کے اعتبار سے کھلتی رہیں گی. فی الحال میں صرف جو ہے وہ ایک بیسک چیز مینشن کر رہا ہوں کہ اعراب کے اعتبار سے ایک اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا، حالت رفع میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ایک ہی باتیں ہیں. دوسرا یا وہ حالت نصب میں ہوگا یا وہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ فی الحال صرف میں آپ کو بالکل بیسک سی باتیں بتا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ بک کا چیپٹر نمبر، تو یہ بک میں آپ کے پاس یہ جو نوٹس ہیں اس میں آپ کے پاس یہ جو پیج نمبر 2 ہے نمبرنگ کے اعتبار سے اسما کا جو ٹاپک ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینشنڈ ہیں. ٹھیک ہے. کہ اسم کو اس کے 4 پہلوؤں سے جانا جاتا ہے، جس میں جنس ہے. جنس میں لازمی طور پہ ایک کلمہ یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. اور عدد کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ 3 قسم کا ہو سکتا ہے، واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. اور وسعت کے اعتبار سے اسم یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. اور پھر اعراب کے اعتبار سے جو کلمہ ہے وہ یا رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر میں ہوگا، یا پھر آپ مرفوع، منصوب اور مجرور بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں، یہ جو گرامر ہے، گرامر کے حوالے سے بالکل انگلش ٹرمینالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں. انگلش میں جو نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا انگلش کی بکس ہوتی ہیں، وہ یہ ساری چیزیں انہوں نے ان ٹاپکس کو اپنے اعتبار سے کور کیا ہوا ہوتا ہے. میں اگر میرے پاس یہاں پہ مجھے ملتا ہے تو میں کھول لیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو جو کوشچن تھا اس اعتبار سے. یہاں پہ جو ان نوٹس میں آپ کے پاس ورڈ یوز کیا ہوا ہے گرامیٹیکل ریفلیکشن، لیکن کسی اور نے جیسے کوئی اور بھی چیزیں کہلاتی ہیں. لیکن میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ عربی پہ ہے، تو ہم کوشش کر کے وہ اصطلاحات اور وہ ٹرمینالوجیز یوز کریں گے جو کہ عربی میں ہی یوز ہوتی ہیں، تاکہ جب ہم عربی میں کوئی کتاب پڑھیں یا ہم عربی میں گرامر پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس ٹرمینالوجیز جو ہیں، اصطلاحات جو ہیں، وہ بالکل نئی نہ لگے، ہمیں بالکل نیو نہ لگیں، بلکہ ان سے ہمارا تعارف ہو چکا ہو. تو اگر آپ جنس بھی دیکھیں تو جنس بھی ٹیکنیکلی عربی کا ورڈ ہے، مذکر مؤنث عربی کے ورڈ ہیں، عدد بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع یہ تینوں عربی کے ہیں، وسعت، نکرہ، معرفہ یہ بھی عربی کا ہے. تو اعراب بھی آپ کوشش کریں کہ عربی کے اعتبار سے ہی اس کو جاننے کی کوشش کریں. اعراب عربی کا کلمہ ہے اور مرفوع، منصوب، مجرور بھی جو ہے وہ عربی کی اصطلاحات ہیں. تو آپ جب انگلش میں نوٹس پڑھیں گے تو آپ اس میں بالکل انگلش ٹرمینالوجی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کر کے ہمیں پریفر یہی کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم عربک ٹرمینالوجیز کو ہی آہستہ آہستہ اپنی زبان پہ لائیں، تاکہ وہ ہمارے ذہن میں بھی بالکل واضح رہیں، اور جب کہیں پہ ان کا مینشن ہو تو ہمیں کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جیسے تفسیر میں بھی انشاءاللہ یا حدیث میں بھی آگے پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی یہی اصطلاحات جو عربی کی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. تو کوشش کر کے ہم انہی کو اپنائیں.
ठीक है जी। तो अभी हमने ये क्लियर किया है कि अब हम कुछ क्लासेस तक इसम की बहस करेंगे, इसम के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो इसम के 4 एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, या इसम के 4 एतबारात को हम देखेंगे। उसमें एक है जिन्स, दूसरा है आदत, तीसरा है वुसअत और चौथा है एराब। और मैंने जो यहाँ पे ये सीक्वेंस लिखी है वुसअत, जिन्स, अदद और एराब की, ये इस वजह से है क्योंकि इन नोट्स में जो आगे फॉलो की गई है सीक्वेंस, उसमें पहले जो है वो वुसअत का टॉपिक आ रहा है, उसके बाद जिन्स का टॉपिक आ रहा है, इसलिए पहले मैंने वुसअत के टॉपिक को लिखा है। ठीक है जी। अच्छा, ये नोट्स जो है ये आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप जिस ईयर में भी इनरोल्ड हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर का जिस ग्रुप में भी आप हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो एक लिंक मौजूद है, और उस लिंक पे आपकी जो तमाम बुक्स हैं उन सब की पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप कोशिश करके, अगर आपने अभी तक डाउनलोड या प्रिंट नहीं की हैं, तो आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में चाहें वगैरह, तो आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप प्रिंट करना चाहें, आपके लिए ज़्यादा सहूलत इस चीज़ में, तो आप बिल्कुल प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब उम्मीद है कि यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब हम इन चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों की डिस्कशन करेंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ चीज़ों पे इनको अप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। सिवाय मैंने आपको बता दिया कि आदत में तस्निया के कॉन्सेप्ट को इन नोट्स में कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं इसम की वुसअत पे। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने कोशिश करनी है कि चैट बॉक्स में इधर उधर की बातें कम हो। इधर उधर से मुराद मेरी ये है कि बुक के नोट्स कहाँ पे हैं, किस पेज नंबर पे हैं, एटसेट्रा, इन चीज़ों को मिनिमाइज करना है। और कोशिश करनी है कि अगर मेरे बोलने में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो या तो आप उस हवाले से पूछें, या अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो उसके जवाबन जो है आप जो है वो उसके जवाब में जो है आप कोई कमेंट दें। और अगर किसी की वीडियो वगैरह ऑन है तो वो उसको ऑफ कर लें, और अगर किसी दूसरे की ऑन है तो आप उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, आप क्लास पे फोकस करें। बार बार हर किसी को ये बताना कि आपके कैमरा ऑन है वगैरह, ये भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये मरफू मंसूब मजरूर। ये इंशाल्लाह जब एराब के टॉपिक पे हम जाएंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मरफू मंसूब मजरूर से क्या मुराद होती है वगैरह वगैरह। तो अभी हम आ रहे हैं वुसअत पे। ठीक है जी। अच्छा, वुसअत में अब मैंने 2 वर्ड्स लिखे थे, मारफा और नकिरा। ठीक है जी। मारफा जो कलिमा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर ये 3 अल्फाबेट्स हैं, उर्फ, आइन, रा और फा। ठीक है। वुसअत का अगर आप माना पूछें तो वुसअत एक तरीके से अगर इंग्लिश में मैं इसका ट्रांसलेशन करूं तो वुसअत एक तरीके से उसकी विड्थ या फिर डेप्थ को भी कह सकते हैं। ठीक है। या जैसे अगर आपने उर्दू में एक वर्ड सुना हो, वसी। वसी का आपने वर्ड सुना है, वसी, कि एक चीज कितनी वसी है, उसकी वसअत कितनी है। या आप अगर इंग्लिश में एक और वर्ड जो मेरे जहन में आ रहा है, कैपेसिटी या वास्टनेस। जी, कैपेसिटी या वास्टनेस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उसका एक इंग्लिश इक्विवेलेंट। ठीक है, कि एक इस्म की कैपेसिटी कितनी है कि वो अपने अंदर कितनी चीजों को दाखिल कर रहा है। ठीक है जी। हम इसकी डिस्कशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, तो वुसअत के एतबार से हमने डिस्कस किया कि एक इसम या तो मारफा होगा या नकिरा होगा। मारफा के अंदर मैंने फिर मेंशन किया कि अगर आप देख रहे हैं तो ये 3 अल्फाबेट्स मौजूद हैं, आइन, रा और फा। ठीक है जी। और अगर आपको पीछे की मेरी डिस्कशन याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसम में जो कलमा इसम होगा उसमें कम से कम जो है वो 3 अल्फाबेट्स लाजमी तौर पे अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो इस वर्ड में अगर हम देखें तो हमें ये 3 जो अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, आइन, रॉ और फा। अब आप मुझे बताएं कि इस आइन, रॉ और फा के मुतालिक, यानी इन 3 अल्फाबेट्स को यूज करते हुए आपने मार्फत के अलावा कोई और वर्ड कभी सुने हैं उर्दू में या इंग्लिश में? जी, एक वर्ड हो गया उर्फ, उर्फ एक वर्ड हो गया। और क्या मेंशन किया था?
معروف بھی ایک ورڈ ہے جی بالکل، معروف. اسی طرح تعارف بھی ورڈ ہے، تعریف بھی ہے بالکل. ٹھیک ہے. عارف بھی ہوتا ہے، جیسے عارف باللہ کا ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان تینوں میں اگر ہم دیکھیں، عرف، عرف یعنی جیسے کسی علاقے کا کچھ لوگوں کا عرف ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کی روایات میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ان کی جان پہچان میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز جانی پہچانی ہو، فیمس ہو، مشہور ہو، تو اس کی کہیں نہ کہیں پہچان ہو. مشہور بھی بالکل ہو سکتا ہے. تعارف میں بھی کہیں نہ کہیں جاننے کا، پہچاننے کا کانسیپٹ ہے. اور تعریف میں بھی کہیں نہ کہیں، یعنی تعریف سے یہ مراد وہ پریز والی بات نہیں کر رہا میں، تعریف سے مراد مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کیا، یعنی آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں. یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک کلمے کی تعریف، جیسے کبھی ڈیفینیشن وغیرہ لکھتے ہیں، ایک کلمے کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ڈیفینیشن کے طور پہ، تو ہم کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے. تو ان سب میں جو ایک میننگ آ رہا ہے جو ان تین الفابیٹس میں ہے، وہ ہے جاننے پہچاننے کا، نون ہونے کا. ٹھیک ہے. کسی چیز کی ریکگنیشن ہونے کا، ریئلائزیشن ہونے کا، اس کی پہچان ہونے کا. ٹھیک ہے. اب یہی میننگ آپ کو کہیں نہ کہیں ذہن میں رکھنا ہے جب ہم کہتے ہیں معرفہ. معرفہ میں ہمیں یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بولنے والا اس کلمے کو بولتا ہے تو کچھ خاص معین شے ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے، یا مدلول. مدلول ایک اصطلاح ہے جو آپ ہو سکتا ہے اکثر سنیں. مدلول کا لفظ آپ نے کہیں سنا ہے؟ مدلول. اس سے ریلیٹڈ ایک ورڈ ہے دلالت، دلیل. بالکل، دلیل بھی ایک ورڈ ہے. بات اس طرح ہے کہ مثال کے طور پہ جب میں کلمہ کہتا ہوں کتابن، کتابن تو ایک کلمہ ہے، لیکن اس کتابن سے جو میری مراد ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا مدلول ہے، مدلول مطلب کہ یہ کلمہ کس پہ دلالت کرتا ہے، یہ کلمہ کس چیز کے لیے آیا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہے. یعنی ویسے سامنے بھی موجود ہوگی کتاب، جو ہے ایک سامنے ایک کتاب موجود ہوتی ہے. اب یہ جو آبجیکٹ ہے اس کا اپنا کوئی بائی ڈیفالٹ نیم نہیں تھا کہ اس کتاب نے کبھی آپ کو بولا نہیں کہ میرا یہ نام ہے. لوگوں نے اس آبجیکٹ کا، یہ جو چیز ان کے سامنے تھی، انہوں نے اس کا ایک نام رکھا. انگلش والوں نے اس کا نام بک رکھ دیا، عربی والوں نے اس کا نام کتاب رکھ دیا، دوسری زبان والوں نے اس کا نام کچھ اور رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو اب کلمہ جو عرب نے استعمال کیا وہ کیا کتابن. کتابن کا کلمہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا مدلول کیا ہے، وہ چیز ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس میں کچھ پیجز ہوں گے، ان پیجز میں کچھ لکھا ہوا ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی کورنگ ہوگی، یا ہارڈ کور ہوگا یا سافٹ کور ہوگا، اور دو کورز عام طور پہ ایک اوپر ایک نیچے، یعنی ایک بالکل شروع میں ہوگا، ایک بالکل آخر میں ہوگا. سارے پیجز جو ہوں گے وہ اس کے بیچ میں ہوں گے. یہ جو سارا کانسیپٹ ہے، یہ جو ساری چیز ہے، یہ جو آبجیکٹ آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے ہم نے ایک لفظ یوز کر لیا کتابن. تو کتابن کا کلمہ جو ہے یہ تو ایک ورڈ ہے، اور اس کا جو مدلول ہے، یعنی یہ جس پہ دلالت کر رہا ہے، یہ جس چیز کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، جس چیز کے لیے یہ ایک سمبل کے طور پہ آ رہا ہے، وہ اس کا مدلول کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اب معرفہ کے اندر جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے کہ جب ہم کوئی ایسا کلمہ بولیں گے جو کہ معرفہ ہوگا، یہ پریشان نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے جس سے عربی گرامر آپ کی کوئی افیکٹ ہو. صرف میں معرفہ کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معرفہ ایک ایسا کلمہ ہوگا کہ جب بولنے والے نے بولا تو اب اس سے جو میننگ آپ لیں گے کہ وہ ورڈ کس چیز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، وہ ایک خاص اور معین چیز ہوگی. میں اس کو آپ کو کلیریفائی کروں گا کہ خاص اور معین سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. خاص کا مطلب اسپیسیفک، اور معین کا مطلب اگین اسپیسیفائڈ. کہ جب بولنے والا بولے گا تو آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہوگا کہ بولنے والا کس چیز کے بارے میں کیا بول رہا ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بولوں کہ آپ اپنی کتاب کھولیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی کتاب کھولیں تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کون سی کتاب کھولوں. ٹھیک ہے. میں کون سی کتاب کھولوں؟ میرے پاس 10 کتابیں ہیں، میں کون سی کتاب کھولوں؟
اب میں نے تو کتاب کا ورڈ بولا، لیکن آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر نہیں ہے کہ میری کتاب کہنے سے مراد کون سی والی کتاب ہے. یہاں تک کی بات کلیئر ہے؟ اسی کی ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں. ولدن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ولدن. ولدن کہتے ہیں بوائے کو یا لڑکے کو. ٹھیک ہے، لڑکے کے لیے عربی میں استعمال ہوتی ہے ولدن. اگر جو آپ نے فادر کا ورڈ استعمال کیا، باپ کا استعمال کیا، اس کے لیے کلمہ ہوگا والدن. ٹھیک ہے، تو ہم والدن کو ابھی نہیں دیکھ رہے، ہم فی الحال ولدن کو دیکھ رہے ہیں. ولدن کا معنی لڑکا. میں اگر کہوں کہ کلاس میں ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، کلاس میں ایک لڑکا ہے، تو اب ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی کون سا والا لڑکا ہے، کس کا لڑکا ہے، کس ایج کا لڑکا ہے، جو بھی سوال آ سکتا ہے. تو لڑکے کی حد تک تو بات کلیئر ہے، لیکن یہ کوئی خاص اور معین لڑکا نہیں ہے. میں اگر میں آپ کو کہوں کہ میں ایک شہر جا رہا ہوں، تو اب وہ شہر آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ کون سا شہر ہے. میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس ایک پین ہے یا میرے پاس ایک موبائل ہے، تو اب آپ کو کلیئر واضح نہیں ہے کہ موبائل کون سا والا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کوئی بھی اگزامپل لے لیں. آپ نے اپنے کسی یعنی کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی گھر پہ کام کرنے والے کوئی بیٹا ہے، آپ کہتے ہیں روم میں جاؤ اور کیا بولتے ہیں میری شرٹ لے آؤ. اب وہ روم میں جاتے ہیں اور وہ آپ کی کبرڈ وغیرہ کھولتے ہیں، آپ کے روم میں اگر شرٹس ہیں تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 5 شرٹس پڑی ہیں. تو اب ان کو کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے شرٹ تو کہا ہے لیکن یہاں پہ 5 شرٹس ہیں، تو کون سی والی شرٹ آپ کی مراد تھی. تو جب ایسا معاملہ ہو کہ بولنے والے نے جو بولا اس سے کوئی خاص اور معین چیز مراد نہ ہو، تو پھر ہم اس کو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے نکرہ. کہ اب یہ کلمہ جو ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ مختلف چیزوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ کون سے کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کمرے میں ایک مومن ہے، اس کمرے میں ایک مومن ہے، تو اب مومن تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جب تک کلمے میں اس طرح کی پہچان نہ ہو، اس کی معرفت نہ ہو کہ وہ ایک خاص معین چیز پہ اپلائی ہو رہا ہو، یا آپ کے ذہن میں بالکل کلیریفیکیشن کے ساتھ ہو کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ نکرہ ہے. ادروائز اگر اس میں یہ پہچان ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں a book. اب یہ ہے نکرہ، کوئی بھی بک ہو سکتی ہے، کامن ناؤن آپ کہہ سکتے ہیں، کامن ناؤن. اور اسی کو ڈیفینیٹ کرنے کے لیے میں، یا اس کو معرفہ بنانے کے لیے انگلش میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ا بک سے اگر اس کو پراپر بنانا ہو تو ہم کہتے ہیں دا بک. دا بک اور ا بک میں کیا فرق ہے کہ ا بک میں بہت ساری کتابیں مراد ہو سکتی ہیں، بالکل واضح نہیں ہے، لیکن جب دا بک کہا تو اب اس میں مراد واضح ہے کہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اب جس طرح انگلش میں ہم ا بک کہتے ہیں، تو اس طرح عربی میں عام طور پہ یہ نکرہ شو کرنے کے لیے، یہ جو نکرے کا کانسیپٹ ہے، عام طور پہ شو کرنے کے لیے عربی میں کیا ہوتا ہے، اس کلمے کے آخر میں تنوین آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کتابن. کتابن کا مطلب ایک کتاب، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کون سی کتاب ہے. کتابن ایک کتاب، لیکن معین نہیں ہے کہ کون سی کتاب. اب اس کلمے کو خاص کرنے کے لیے، معین کرنے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں ایڈ کر دیا جاتا ہے ال. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے ال. تو کتاب سے پہلے ہم ال لگا دیں تو اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اب ہم اس کو بولیں گے الکتابو. یہ جب ال آ جائے گا تو پھر اب تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب ال آ جائے گا تو اس کلمے سے تنوین ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی ورڈ میں ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ عام طور پہ ایک کلمہ اگر نکرہ ہو تو اس کے آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں، جیسے کتابن. اور ایسے کلمے کو جب معرفہ کرتے ہیں
تو اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں اور اس کے آخر سے وہ تنوین ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جن لوگوں کو چیٹ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ چیٹ کو اپنے اینڈ پہ اگنور کر دیں, جیسے میں بھی اکثر کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اگر ایسی ایکسٹرا آ رہی ہیں تو میں ان چیزوں کو اگنور کر رہا ہوں, اس طرح آپ بھی اگنور کر دیں. اگر آپ خود ایڈ کریں گے کہ چیٹ باکس کو بند کر دیں یا آپ چپ ہو جائیں تو وہ آپ بھی اسی کا حصہ بن رہے ہوں گے. تو آپ کوشش کریں کہ وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں, آپ فوکس کریں جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ آپ فوکس کریں, آپ چیٹ کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو معرفہ اور نکرے کا کانسیپٹ ہے کہ ایک کلمہ کسی خاص اور معین چیز کو اس پہ اپلائی ہو رہا ہے, اس پہ اوپر دلالت کر رہا ہے, اس کو ایمفیسائز کر رہا ہے, اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہوگا تو اس وقت وہ کلمہ جو ہے وہ معرفہ ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہوگا, اس کلمے کے اندر مختلف چیزیں آ سکتی ہوں گی, تو پھر اس کو اس وقت ہم کہیں گے نکرہ. اس کی ہم نے اگزامپل دیکھی کہ انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں ا بک, ا بک سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں کتابن, اور آخر میں ہم نے تنوین لگا دیا کتابن. اب کتابن کا مطلب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ کتابن, آپ کتاب لائیں میرے پاس, اب آپ کوئی بھی کتاب لا سکتے ہیں, وہ چاہے عربی کی کتاب ہو, وہ چاہے قرآن یعنی حدیث کی کتاب ہو, وہ چاہے بلاغت کی کتاب ہو, وہ چاہے تاریخ کی کتاب ہو, کوئی بھی کتاب لے آئیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی کہ آپ کتاب لے آئیں. لیکن اگر مجھے کوئی خاص معین کتاب چاہیے ہوگی, مجھے اسپیسیفک کتاب چاہیے ہوگی, تو پھر میں آپ کو کہوں گا الکتاب. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں جب سورہ بقرہ ہے تو ہے الف لام میم ذالک الکتاب, وہاں پہ کیا ہے الکتاب, کہ ایک خاص کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے لا ریب فیہ, جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ عام طور پہ, اور یہ میرے لفظ کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم عام طور پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں, وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. عام طور پہ ایک کلمہ اگر نکرہ ہو تو اس کے آخر میں ہمیں یہ تنوین دکھے گی, جیسے کتابن, کتابن یا کتابن. اس سے مراد کیا ہے کہ کتابن, اب یہ کلمہ کتاب کے کانسیپٹ پہ تو اپلائی ہو رہا ہے, لیکن کوئی خاص معین کتاب کی اس میں بات نہیں ہو رہی. اب یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, ایک کتاب ہوگی لیکن کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اور جب ایسے ورڈ کو ہمیں معرفہ بنانا ہو, ہمیں خاص کرنا ہو, ہمیں اسپیسیفائی کرنا ہو, تو ہم اس کلمے کے شروع میں ال لگا دیں گے, اور ال لگانے سے جو گرامیٹیکلی ایک لازمی چینج آئے گا, وہ چینج یہ آئے گا کہ کتابن کی تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اب تنوین کے بغیر یہ کلمہ ہو جائے گا, تو یہ ہو گیا الکتابو. اسی طرح میں نے ایک ایگزامپل دی تھی ولدن, ولدن, اگر میں اس پہ ال لگاؤں گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ الولدن کو جب معرفہ بنانا ہوگا تو میں اس پہ ال لگا دوں گا, تو یہ بن جائے گا الولدو. بارک اللہ فیکم, الولدو. اسی طرح بالکل قلمن, قلمن پہ اس کو معرفہ بنانا ہوگا تو یہ بن جائے گا القلمو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح آپ کوئی بھی ورڈ لے لیں, مثال کے طور پہ آپ اگر میں کلمہ دیکھوں پر سر اس میں بھی کون سا لڑکا, دیکھیں اب یہ الولدو چونکہ میں کہہ رہا ہوں تو اب یہ کون سا لڑکا, یہ ایک الگ بات ہے. اب یہ جب بولنے والا کہے گا تو سامنے والے کو پتا ہوگا کون سا لڑکا. مثال کے طور پہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب میں یا اس کتاب, وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جب میں نے پڑھا یا آپ نے پڑھا تو ہمیں اب اس سے پتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کون سی کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ الکتاب. اگر یہ کتابن ہوتا تو پھر ایک کنفیوژن آ سکتی تھی کیونکہ یہ معین نہیں ہے کون سی کتاب. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ کا سوال ہے قرآن اور القرآنوں میں اس میں ایک اور کانسیپٹ جب ڈسکس کروں گا تو وہاں پہ یہ بات آ جائے گی اور میں آپ کو اس وقت واضح کر دوں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. فی الحال ہم اس کو رکھ رہے ہیں کہ ایک کلمہ نکرہ ہو تو عام طور پہ اس کے آخر میں تنوین آئے گی, اور ایسے کلمے کو جب معرفہ بنانا ہو تو ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے اور آخر سے تنوین ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمیں ایک ہمارا جو ٹاپک ہے معرفہ اور نکرہ کا, تو اس میں یہ ریڈ کر رہا ہوں, آپ بھی اگر ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. اسما کے متعلق عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام اسما جو ہے وہ اس میں نکرہ شمار کیے جاتے ہیں, یعنی کہ ایک آسانی کے لیے آپ ازیوم کر لیں کہ ایک اسم جو ہے وہ نکرہ ہوگا, الا یہ کہ ان میں کوئی معرفہ کی علامت پائی جائے.
یعنی معرفہ کی کچھ علامات ہوں گی، معرفہ کی کچھ سائنز ہوں گی، اگر ان میں سے کوئی سائن ہو تو پھر ہم ایک کلمے کو معرفہ کنسیڈر کریں گے، ادروائز بائی ڈیفالٹ جو ہے ہم ایک اسم کو نکرہ کنسیڈر کر لیں گے. معرفہ کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے، یعنی اگر کوئی علامت پائی جائے گی تو اس صورت میں وہ اسماء اسم معرفہ کی قسم میں شامل ہوں گے. ایک علامت اسم معرفہ کی کیا ہے کہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہو، جیسے کہ اسم معرفہ کی ایک قسم ال لگا کر بنائی جاتی ہے، جبکہ اس میں نکرہ کی پہچان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ اس پر تنوین لگتی ہے. مثال کے طور پہ اجرن، اجرن کا مطلب اجر، ٹھیک ہے، جزا کہہ لیں، ریوارڈ کہہ لیں، اجر. اجرن بھی ہو سکتا ہے، اجرن بھی ہو سکتا ہے، اجرن بھی ہو سکتا ہے، فتحہ کے ساتھ ہو، ضمہ کے ساتھ ہو یا کسرہ کے ساتھ ہو، لیکن ان پہ تنوین ہے تو اس سے مراد ایک نکرہ معنی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایک اجر. اور اگر اسی کے شروع میں ال لگا دیا جائے تو پھر اب یہ ہو جائے گا الاجرو، تو اب اس سے مراد ایک خاص اجر ہوگا، ٹھیک ہے. وہ جو بولنے والا ہوگا اس کے ذہن میں کلیئر ہوگا کہ میں اجر سے مراد کیا لے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. عربی زبان میں اکثر اسماء کے شروع میں ال کا اضافہ کر کے ان کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے نفسن، اس سے مراد کوئی بھی نفس ہو سکتی ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے اس سے پہلے ال لگا دیں تو یہ اب کیا بن جائے گا، النفسو. النفسو، تو اس میں تبدیلی کیا آئی کہ اس کے شروع میں ال آ گیا اور آخر میں سے تنوین ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو کہ متعدد چیزیں ہیں، ہم پہلے جو ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ میں نے ابھی تک آپ کو جو تمام اگزامپلز دی تھیں، جیسے کہ الولد، القلم، الکتاب، اس میں یہ جو ال کا لام تھا ہم اس کو پروناؤنس کر رہے تھے، ٹھیک ہے. الکتاب، الولد، القلم. یہ ابھی ایک ایگزامپل آئی نفسن، ٹھیک ہے، نفسن، اور اس کو جب ال لگایا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے النفسو نہیں بلکہ لکھا ہوا ہے النفسو، ٹھیک ہے، النفسو. یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو ال کی جگہ پہ ان پروناؤنس کر رہے ہیں اس کا تعلق ٹیکنیکلی گرامر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ٹیکنیکلی تجوید سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق تجوید سے ہے، گرامر سے نہیں ہے. گرامیٹیکلی ہمارے لیے یہ یہیں پہ ال پلس نفسن ہے، ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی یہ ال اور نفسن ہی ہے، لیکن اس کو پروناؤنس ان نفسو کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو قاعدہ ہے وہ تجوید کے رولز میں ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم دروس اللغہ کریں گے، یعنی جو ہماری عربک سپیکنگ کے حوالے سے جو کتاب ہے، یا پھر انشاءاللہ جب آپ تجوید کے آپ کا کورس شروع ہوگا اس میں جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو اور ڈیٹیل میں پتا چلے گا کہ کب جو ہے اس لام کو پروناؤنس کیا جاتا ہے اور کب اس لام کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا بلکہ آگے والے الفابیٹ پہ ہی تشدید لگا کے اس کو ڈبل پروناؤنس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ تجوید میں یا پھر ہم جو آگے گرامر میں تھوڑا آگے چلیں گے تو یہ کلیریفائی ہو جائے گا. فی الحال جب آپ کو اگر یعنی کچھ لوگوں نے اگر قاعدہ یا ناظرہ وغیرہ پڑھا ہوگا انشاءاللہ اور قرآن کی قرات ان کی ہوتی ہوگی تو ان کو انشاءاللہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، کیونکہ پریکٹس میں ہوتے ہیں تو یہ خود ہی زبان سے جو ہے وہ اس طریقے سے نکلتا ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس الفابیٹ سے ہوتا ہے، ال کے بعد جو الفابیٹ ہوتا ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ لام کو پروناؤنس کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن فی الحال ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، فی الحال میں نے آپ کو صرف کلیریفائی کرنا ہے کہ کلمہ اس پہ تنوین ہوگا تو عام طور پہ اس کو نکرہ کنسیڈر کریں گے، اور ایسے کلمے کو جب ہم نے معرفہ بنانا ہو تو پھر ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے. جی بنتن کو اچھا پہلے مدلول کا مدلول وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی کلمہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہو. یعنی مثال کے طور پہ میں نے جیسے کہا کہ میں اگر کہوں دروازہ، اب دروازہ تو ایک ورڈ ہے نا، ٹھیک ہے، دروازہ، دروازہ تو ایک ورڈ ہے. یہ ورڈ کا مطلب کیا ہے کہ میں نے منہ سے کوئی آواز نکالی ہے. آپ کے خیال میں اگر آپ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں چلے جاتے ہیں یا فرینچ اسپیکنگ کنٹری میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور لینگویج جہاں پہ بولی جاتی ہو اس کنٹری میں چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور آپ وہاں پہ کسی شخص کو بولتے ہیں کہ یار دروازہ بند کر دو، تو آپ کے خیال میں اس کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟
اگر ایک شخص صرف انگلش بولتا ہے اور آپ اس کو بولتے ہیں یار دروازہ بند کر دو، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ دروازے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس نے آپ کا ساؤنڈ تو سنا ہے، دروازے کا ورڈ تو آپ سے سن رہا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اس سے آپ کیا میننگ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ جو آپ آواز نکال رہے ہیں اس کا مدلول کون ہے، یعنی یہ ورڈ دلالت کس چیز پہ کر رہا ہے کہ دروازے سے مراد کیا ہوتی ہے، وہ اس کو کلیئر نہیں ہے، اس کا میننگ اس کو کلیئر نہیں ہے. تو ایک یہ ہے کلمہ، جو یہ ساؤنڈ ہے جو الفابیٹس کو جوڑ کے بنا ہے، یہ ایک ورڈ ہے، ایک کلمہ ہے. لیکن یہ کلمہ ہم نے بولا ہے کسی اور چیز کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے. آپ کے سامنے اگر آپ نے روم میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے اگر ایک دروازہ ہے، ایک ڈور ہے، ایک باب ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک پرٹیکولر شیپ میں ہوگا، وہ ایک کسی پرٹیکولر چیز کا بنا ہوا ہوگا، کسی پرٹیکولر مٹیریل کا بنا ہوا ہوگا. اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اس پہ ہینڈل لگا ہوا ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی لاک لگا ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی چٹخنی یا کنڈی وغیرہ لگی ہو، کوئی ڈور سٹاپر لگا ہو. یہ جو پوری جو چیز آپ کے سامنے ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ نے لینگویج میں ایک ورڈ یوز کر لیا. اردو میں ہم نے اس کو کہہ دیا دروازہ، انگلش والوں نے اس کو کہہ دیا ڈور، عربی والوں نے اس کو کہہ دیا بابن. ٹھیک ہے، اب یہ ڈفرنٹ ورڈ جو ہیں، یہ ان سے جب ہم ان ورڈز کو بولتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہماری مراد وہ دروازہ ہوتی ہے جو کہ فزیکلی آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ایک کلمے کا مدلول. اب جب میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، اگر میں ایک مجمع میں جاؤں، ٹھیک ہے، میں ایک مجمع میں جاؤں، میں ایک مثال کے طور پہ ایک کلاس روم میں جاؤں اور میں کلاس میں جا کے بولوں لڑکے ادھر آؤ. اب کلاس میں اگر سارے کے سارے 25 لڑکے بیٹھے ہیں، 25 لڑکے اگر بیٹھے ہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میری مراد کیا ہے. تو یہ جو ورڈ ہے، یہ دلالت تو یعنی اصل میں جو آپ اگر انگلش میں ورڈ پوچھیں گی تو مجھے ایگزیکٹلی گرامر میں تو نہیں پتا کیا کہلاتے ہیں، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے، ریلیشن جو ہے، یہ کہلاتا ہے اسپیسیفائر اینڈ اسپیسیفائڈ. ٹھیک ہے، کہ اس کا اسپیسیفائر کیا ہے اور اس کا اسپیسیفائڈ کون ہے. ٹھیک ہے، یا سیمینٹکس میں بھی اس کا وہ یوز ہوتا ہے سمبلس کے فارم میں، تو وہ آپ چاہیں تو آپ دیکھ لیجیے گا. مراد جو میننگ ہے وہ ساری یہ ہے کہ وین یو سے اے پرٹیکولر ورڈ، تو واٹ از دا تھنگ دیٹ یو آر ریفرنگ ٹو، آپ کا ریفرنس کس چیز کو ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کتاب کہتے ہیں تو ہمارا ریفرنس کس چیز کو ہوتا ہے؟ فزیکل ورلڈ میں ہمارے پاس کیا آبجیکٹ ہے جس کو ہم کتاب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ہم جو اب اپنی بات پہ واپس آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم اگنور کر کے کہ ہمارے پاس عام طور پہ ایک کلمہ نکرہ ہوگا اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کے آخر میں ہمارے آخر میں اس میں تنوین لگی ہوگی، اور ایسے کلمے کو معرفہ بنانے کے لیے ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے، اور اس ال کے بعد ایک لازمی چینج کیا آئے گا کہ اس کے آخر سے ہم تنوین کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم نے فی الحال اس ٹاپک کو رکھا ہے کہ وسعت میں ہمارے پاس ایک کلمہ جو ہے وہ دو میں سے ایک چیز ہوگا، یا تو ایک کلمہ معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا. ہم ازیوم کریں گے کہ ایک کلمہ نکرہ ہی ہے، الا یہ کہ اس میں ہمیں معرفہ کی کوئی علامت پائی جائے، اور ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ اگر اس کے شروع میں ہمارے پاس ال لگا ہوا ہو تو پھر ہم اس کلمے کو دیکھیں، کنسیڈر کریں گے کہ یہ کلمہ معرفہ ہے. اسی کو ایک دوسرے طریقے سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو بات یہ ہو جائے گی کہ عام طور پہ ایک کلمہ جب نکرہ ہوگا تو اس کے آخر میں تنوین لگا ہوا ہوگا، اور ایسے کلمے کو اگر ہمیں معرفہ بنانا ہے تو ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے، اور شروع میں ال لگانے کی وجہ سے آخر میں کیا ہوگا کہ اس کے آخر میں سے تنوین ہٹ جائے گی اور سنگل جو ہے وہ حرکت رہ جائے گی. اب اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز میں سے ایک ایکسیپشن ہم آج دیکھ رہے ہیں اور وہ کہلاتی ہے علم. علم عربی میں کہتے ہیں کسی شخص کا، کسی جگہ کا، یا کسی شہر کا نام. ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو عام طور پہ ناؤن کہا جاتا ہے، لیکن ہماری جو ناؤن کی اسم کی ڈیفینیشن تھی وہ تھوڑی سی زیادہ براڈ تھی. تو جو اسپیسیفک کسی شخص کا نام ہوتا ہے، یا کسی شہر کا نام ہوتا ہے، یا کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، کسی ملک کا نام ہوتا ہے، اس کو کہلایا جاتا ہے علم. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا نام ہے حامد، یا کسی شخص کا نام ہے مثال کے طور پہ محمود، ٹھیک ہے، یا کسی شہر کا نام ہے مثال کے طور پہ کراتشی، یا کسی شہر کا نام ہے مثال کے طور پہ پیچھے انہوں نے ایک مثال دی تھی مکہ. اب یہ سارے کیا ہیں؟ حامدن کسی شخص کا نام ہے،
محمود کسی شخص کا نام ہے، کراچی کسی شہر کا نام ہے، مکہ کسی شہر کا نام ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہند، ہند کسی ملک کا نام ہے. یہ تمام جو ورڈز ہیں، یہ تمام جو ہے یہ اگر کسی شخص کے، جگہ کے، اس اعتبار سے اگر کسی کے نام کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں تو یہ تمام کے تمام جو ہے یہ معرفہ کنسیڈر ہوں گے، یہ نکرہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان تمام کی کیٹیگری کو کہا جاتا ہے علم. علم کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی شہر کا، کسی ملک کا، ان چیزوں کا جو نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم. اور علم بائی ڈیفالٹ جو ہے، یعنی علم ڈیفینیشن کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں حامد تو اب حامد سے مراد صرف وہی شخص ہوتا ہے جس کا نام حامد ہوتا ہے، اور کوئی شخص مراد نہیں ہوتا. اگر میں کہوں کہ میں لاہور جا رہا ہوں تو اب میں دنیا میں کسی اور ملک نہیں جا رہا، کسی اور شہر میں نہیں جا رہا، صرف لاہور جا رہا ہوں. اگر میں کہوں کہ میں مثال کے طور پہ دبئی کا رہنے والا ہوں تو میں کہیں اور کا رہنے والا نہیں ہوں، میں دبئی کا رہنے والا ہوں. اگر میں کہوں کہ میں کویت ٹریول کرنے جا رہا ہوں تو میں دنیا میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف کویت کی بات کر رہا ہوں. تو ذہن میں جو ہے وہ عرف ہے، پہچان ہے. اس وجہ سے تمام اسماء علم جو ہوتے ہیں، جو کسی شخص کا، جگہ وغیرہ کا نام ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ یہ بائی ڈیفینیشن یا بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے تو اس لیے اگر ان کے آخر میں تنوین آ بھی رہی ہے تو وہ تنوین اس کو نکرہ نہیں بناتی، وہ تنوین اس کے نکرہ کی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کلمہ، یہ ورڈ بائی ڈیفینیشن، بائی ڈیفالٹ کسی شخص کا نام ہے، اور چونکہ یہ کسی شخص کا نام ہے اس لیے یہ بائی ڈیفینیشن معرفہ ہے. عرف کا مطلب ہوتا ہے کلچر یا کامن جو چیز نون ہوتی ہے، کسی جگہ کا ٹریڈیشن، کسٹم ہوتا ہے، ان سب کو عرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عرف میں ہم نے کہا تھا ایک پہچان ہوتی ہے، ایک نالج ہوتی ہے، ایک اویئرنیس ہوتی ہے، ایک ریکگنیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. الکتاب ان کا کلمہ نہیں ہو سکتا، الکتابو یوز ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب دیکھ لیں اس میں معرفہ، ہمارے نوٹس میں ہمارے پاس جو موجود ہے، اس میں معرفہ، اس میں معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی بھی خاص اسم کی طرف اشارہ کرتا ہو، کسی بھی شخص، جگہ کا نام یا نظریات، یہ تمام اس میں معرفہ کی اقسام میں آتی ہیں. عربی میں ایسے اسما کو علم کہا جاتا ہے. علم جاننے سے کے مادے سے نکلا ہے کیونکہ وہ چیز جانی پہچانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے اور وہ ایکسرسائز بہت ہی سمپل ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بات میں نے کی ہے ایکسیپشن وغیرہ کی، میں اس کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ریپیٹ کروں گا. ابھی ہم نے جو کیا ہے فی الحال ہم اس پہ فوکس کر لیں تاکہ ہمارا آج کا ٹاپک کسی حد تک کور ہو جائے انشاءاللہ. آپ نے کرنا کیا ہے، مندرجہ ذیل یعنی جو فالوئنگ اسما آپ کے پاس مینشنڈ ہے ان کو معرفہ میں تبدیل کرنا ہے. کس طرح؟ مثال کے طور پہ پہلا ہمارے پاس کلمہ ہے موتن. موتن ہمارے پاس کلمہ ہے، یہ ہے نکرہ میں. اس کو اب معرفہ بنانا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم اس کے شروع میں ال ایڈ کریں گے. ال موت ایسے ہی آ جائے گا، بس صرف ایک فرق کیا آئے گا کہ آخر کی تنوین جب ہم ہٹا دیں گے تو یہ ہو جائے گا الموتو. موتن سے کلمہ بنے گا الموتو. اس طرح ہمارے پاس دوسرا ورڈ ہے نبیون. نبیون، اب اس کے شروع میں ہم لگائیں گے ال اور پھر آخر میں بالکل ورڈ ویسے ہی لکھیں گے، صرف ایک فرق کیا آئے گا کہ آخر سے تنوین ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا النبیو. لیکن یہاں پہ جو تجوید کا قاعدہ ہے، جو ہم نے نفسن کی طرح ان نفسو کیا تھا، تو اس طرح یہ نبیون سے ہو جائے گا النبیو. نبیون سے ہو جائے گا النبیو. اس طرح رسول، اس کے شروع میں ال لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الرسول، یا پھر تجوید کے قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا الرسول. ٹھیک ہے جی. ہم نے 3 ڈسکس کیے ہیں، باقی جو ریمیننگ ہے آپ کوشش کر کے ان کو خود کر لیجئے گا. ہم انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے اس میں ان کو دیکھ لیں گے. میں 1-2 منٹ میں بریف سا آج کا ہم ریکیپ کر رہے ہیں اور پھر ایک جو بیچ میں کوشچن آئے تھے میں ان کا آنسر دوں گا صرف ان کے لیے جو کہ سننا چاہ رہے ہیں. اچھا، ہم نے ڈسکس کیا اسم کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اسم کی آپ کو 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی. ایک یہ کہ اسم کا جنس کیا ہے، جنس کے اعتبار سے ایک اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. دوسرا یہ کہ اسم کی عدد کیا ہے، عدد کے اعتبار سے ایک اسم واحد، تثنیہ یا جمع ہو سکتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کورس میں ہم تثنیہ کو کور نہیں کریں گے.
تیسری چیز اسم کی وسعت، وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. پھر اعراب، اعراب کے اعتبار سے اسم یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. پھر ہم نے آج وسعت کے کانسیپٹ کو دیکھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ وسعت میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. معرفہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ معرفہ کے اندر ایک ورڈ ہے عین را اور فا، جس کا معنی جاننے کا پہچاننے کا ہوتا ہے. تو اس میں معرفہ وہ ہوتے ہیں جو کہ جب بولنے والا بولتا ہے تو سننے والے کو ایک خاص معین چیز جو ہے اس کے ذہن میں آتی ہے، یہ معرفہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا ایک خاص معین چیز ذہن میں اسپیسیفائی نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ کلمہ اس وقت نکرہ ہوگا. نکرہ عام طور پہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک اسم کے آخر میں تنوین ہو تو وہ معرفہ ہوگا، الا یہ کہ وہ کسی شخص کا یا کسی جگہ کا نام ہو. اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ اس وقت معرفہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا، ورنہ پھر وہ نکرہ ہوگا. اور ایسا ورڈ جو کہ تنوین آخر میں ہو اور وہ نکرہ ہو، ایسے ورڈ کو معرفہ بنانے کے لیے ہم اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں، اور ال لگانے کی وجہ سے ہم آخر سے اس کا تنوین ختم کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہے اجرن، اجرن کو جب ہم معرفہ بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا الاجرو. ٹھیک ہے، الاجرو. ٹھیک ہے، نکرہ کو آپ عام بھی کہہ سکتے ہیں، معرفہ کو آپ خاص بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ایسا کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دی. اگر میں کہتا ہوں کتابن، اب کتابن ایک کتاب، اب یہ ایک کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، حدیث کی کتاب ہو سکتی ہے، تاریخ کی کتاب ہو سکتی ہے، لغت کی کتاب ہو سکتی ہے، گرامر کی کتاب ہو سکتی ہے، کہانیوں کی کتاب ہو سکتی ہے. اور ایسے کلمے کو معرفہ بنانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں الکتابو. اب الکتابو جو ہے وہ اب اس سے خاص کتاب مراد ہوگی. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ جب بولنے والا بولے گا تو اس کے ذہن میں جو کتاب ہوگی وہ مراد ہوگی. ٹھیک ہے جی. چیز علم نہیں ہو سکتی، چیز علم نہیں ہو سکتی، خاص شخص کا نام یا جگہ کا نام یا نظریے کا نام، یہ چیزیں علم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہم نے 3 ایگزامپل کی تھی، موتن، الموت، نبی، النبی، رسول، الرسول. باقی جو ورڈز ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے ان کو ال لگا کے معرفہ کر دیں، جس حد تک آپ سے ہو سکے آپ کوشش کریں، ٹرائی کریں. انشاءاللہ کل جو ہماری کلاس ہوگی ہم اس میں جو ہے پہلے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. نہیں، اسم اور علم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کو آپ پھر انشاءاللہ اب مدلول اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدلول کوئی پریشان کرنے والا کانسیپٹ نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں ڈسکس کرتا ہوں بیچ میں، اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ چیزیں جو اگر نہ سمجھ میں آ رہی ہوں میں ان کو کلیریفائی پھر کروں یا واپس سمجھاؤں، تو وہ چیزوں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے. کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے. اچھا، کیا بولتے ہیں، یہ آپ کو میں نے شو کر دیا. اچھا، اب میں ایک ایسے سوال کا جواب دے رہا ہوں جو کہ بیچ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. اب یہ سوال کا جواب تھوڑا سا ٹرکی ہے، تو چونکہ میری کلاس ٹیکنیکلی میں نے یہاں پہ ختم کر دی ہے تو جو لوگ سننا چاہیں ان کو سنیں، لیکن اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو رہی ہو تو اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. باقی آج کے حوالے سے جو سوال وغیرہ ہیں ان کو آپ کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں، انشاءاللہ میں کل ان کو جو ہے شروع میں ایڈریس کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. علم کے حوالے سے، ال کے حوالے سے، معرفہ نکرہ کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوال ہیں ان کو آپ کہیں پہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر ان کو ایڈریس کر دوں گا. آج انہوں نے ایک مجھ سے سوال پوچھا تھا، پہلے میں اس کو ڈسکس کر لوں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا قرآن اور القرآن. ٹھیک ہے، قرآن بھی بولا جاتا ہے اور القرآن بھی بولا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک لنگوسٹک ورڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک ورڈ کا لینگویج میں کیا مطلب تھا. تو قرآن کا لینگویج میں جو ایک مطلب تھا وہ ہوتا ہے ایک کتاب جو کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب لینگویج کے اعتبار سے قرآن کسی بھی ایسی کتاب کو بولا جا سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہو، جس کی قرات کثرت سے ہوتی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہو گیا اس کا لنگوسٹک میننگ، یہ لنگوسٹک میننگ ہو گیا. تو لنگوسٹک میننگ کے اعتبار سے قرآن کا کلمہ جو ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس کا نام ہی اللہ تعالی نے قرآن رکھ دیا. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اصطلاحاً، اگر ہم دیکھیں تو قرآن ایک ایسی خاص کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. تو اس اعتبار سے پھر یہ کلمہ جو ہے علم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن اگر ہماری مراد وہ کتاب ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس اعتبار سے قرآن کا کلمہ علم بن جاتا ہے. جب یہ علم بن جاتا ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو گیا. لیکن چونکہ اس کا ایک لنگوسٹک میننگ بھی ہے، تو لنگوسٹک میننگ کو اگر ہم صرف کنسیڈر کریں تو اس اعتبار سے یہ کلمہ نکرہ بھی رہ سکتا ہے. اور جب یہ نکرہ رہتا ہے تو اس کے شروع میں القرآن
ال لگا کے اس کو القرآن بھی کہا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ ال لگانے سے اب اس میں معرفہ بن گیا. اب اس سے مراد وہ کتاب ہے جو کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. تو قرآن کریم جو ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اس کو قرآن بھی کہا جاتا ہے. جب اس کو صرف قرآن کہا جاتا ہے تو وہ ایز اے اس میں علم استعمال ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام ہی القرآن ہے. اور جب ہم القرآن کہتے ہیں تو اس میں جو ایک لنگوسٹک میننگ تھا اس نکرہ معنی کو ال لگا کے اب خاص کر دیا گیا ہے اور اس سے مراد اب وہ کتاب آ گئی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو کوئی اچھی بات ہے, اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو آپ اس کو کمپلیٹلی اگنور کر دیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. حروف مدہ الگ چیز ہے, الف واو اور حرکات الگ چیز ہے. اچھا جی, میں اس سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں, جس کو سمجھ میں آیا انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا. نہیں, ضمہ جو ہے وہ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آخر میں جو ابھی ہم ضمہ استعمال کر رہے ہیں اکثر کلمات میں ولدن الولد, فی الحال آپ اس کو ضمہ ہی رہنے دیں. ہم جب اعراب کے ٹاپک پہ آئیں گے تو یہ ضمہ سے چینج بھی ہوگا, لیکن فی الحال ہم آسانی کے لیے ایک ہی حرکت کو فالو کریں گے. آخر میں ہم ضمہ رکھ رہے ہیں تو آپ تنوین بھی ضمہ کے ساتھ رکھیں, اور آخر میں جب ال لگائیں تو تنوین ہٹا کے بھی ضمہ کے ساتھ رکھیں. جب اس حرکت کو چینج کریں گے انشاءاللہ تو ہم آ جائیں گے اس پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, جو آپ کا سوال تھا حروف مدہ اور حروف, سوال ایک بار واپس دیکھ لوں. حروف مدہ الگ چیز ہے, الف اور حرکات الگ چیز ہے. اچھا جی, حروف مدہ جب مراد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جب ہم کسی ورڈ پہ کہتے ہیں کہ اس ورڈ پہ مد ہے تو اس سے عام طور پہ مراد ہوتی ہے کہ وہ الفابیٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے, یعنی تجوید میں کچھ چیزوں کو کھینچا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے عالمون, ٹھیک ہے, عالمون, اب یہ واو تو استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کو مد کی طرح کھینچا نہیں جاتا, لیکن جب اس پہ وقف کرتے ہیں تو پھر عالمون کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک الف جو اس طرح لکھا جاتا ہے مدہ کے ساتھ, اگر آپ کو نظر آ رہا ہو, ٹھیک ہے, تو اس حرف کو کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے حرکت بتائی تھی آپ کو, مثال کے طور پہ اگر میں کہوں مشہور, میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل میں جو ہے یہ جو حرکت تھی یہ حرکت میں تھا اصل میں, یعنی جب اگر ہم زبان کے پیچھے جانے کی کوشش کریں, حرکات کو ہٹا دیں, تو یہ اصل میں ساؤنڈ کو ڈائریکشن دینے کے لیے الفابیٹس تھے. یہ مدہ کب بن جاتے تھے؟ جب ان مدہ کو ریپیٹ کیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر مشہور کہنا ہو تو ہمیں اس طرح لکھنا پڑتا, کہاں گیا واو, مشہور. اب یہ یہاں پہ مد آ رہا ہے کیونکہ یہ ڈبل آ رہا ہے, لیکن چونکہ عرب نے ان الفابیٹس کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا, ان کی جگہ پہ حرکات لگا دی, تو اب یہ حرکت جو ہے وہ اس الفابیٹ کے قائم مقام آ گئی. یعنی اب اس الفابیٹ کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جا رہا, اس کی جگہ پہ حرکت آ گئی. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واو کی جگہ پہ ضمہ لگا دیا تو اس ضمہ کا واو سے ایک خاص تعلق ہے. اسی طرح فتحہ کا یعنی زبر کا الف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے, کسرہ کا زیر کا یا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے, اور وہ تعلق جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ آپ کو تعلق مختلف جگہوں پہ دکھے گا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میرا چونکہ کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور آپ کے کوئی دوسرے استاد کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, تو اس لیے فی الحال میں یہاں پہ رکوں گا. اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے اور میں نے آج جواب نہیں دیا ہے, تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ کلاس میں آپ کہیں اپنے پاس ابھی نوٹ کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جیسا ہی ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لوں گا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مدہ کا جو کانسیپٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تجوید سے ہے, تو انشاءاللہ آپ کو تجوید کے استاد جو ہے زیادہ کلیئر کر دیں گے کہ مدہ کب ہوتا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.